کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے کے آتے ہیں کفار و مشرکین کا دور ہے مسلمان آٹے میں نمک کے برابر ہے ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد نبی میں ادا کی صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جولی پہلا کہ اللہ تعالیٰ سے التجا میرے دوستو محمد کے غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کسی کو مانگ رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ فلانا اتنا گناہگار ہے فلانا اتنا گناہگار ہے یہ ہے نہیں کہنا چاہیے ہمیں ایسا اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بہت غفور رحیم ہوں میں کوئی ایک ادا اپنے بندی کی دیکھ لیتا ہوں تو میں اس کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھولتا ذرا توجہ کرو عشاء کی نماز اللہ تعالیٰ کے نبی نے مسجد نبی میں ادا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جولی پہلا کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کی یا رب العالمین میری اس دعا کو رد نہ کرنی یا رب العالمین تجھے رسول ماننے والے بہت توڑے ہیں یا رب العالمین یا اللہ تیرا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں بہت توڑے ہیں آٹے میں نمک کے برابر ہے یا بنو قریش قبیلے کا ایک سردار جس کا نام طیہ ہے یا اللہ اگر اس کے سینے کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے یا رب العالمین صرف وہ مسلمان نہیں ہوگا بلکہ اس کے پیچھے سات خاندان مسلمان ہو جائیں گے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کے نبی نے عشاء کی بعد اللہ تعالیٰ سے التجا کی صبح ہوئی صبح کی اذان ہوئی نماز فجر ہوئی میرے مصطفیٰ تمہارے مصطفیٰ نے نماز فجر ادا کی نماز فجر ادا کرنے کے بعد میرے نبی مسلح سے اٹھنے والے تھے ادھر جبرائیل امین تشریف لے کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا نبی کریم نے فرمایا وعلیکم السلام جبرائیل کیویں آئے ہو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے یہ پیغام بھی بھیجا ہے میرے مصطفیٰ سے کہو اٹھو نہیں علی جن راتی بگیا ہے وہ تیرے لیس پہ چلا رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ میرے غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نبی کریم کے دربار میں تھوڑی سی وقفے کے بعد تھوڑے لمحوں بعد طیہ نے قدم رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں تو استغفار کرو غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو پاپی ہے 70 سال کی عمر میں اس کی 70 سال عمر ہو گیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا یہ تو پاپی ہے کافر ہے گنہگار ہے میرے نبی کے غلاموں نے کریم نے فرمایا میں جانتا ہوں پہچانتا ہوں مگر یہ آج میرے دربار پہ آیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ میرے دوستوں نبی کے غلاموں طیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں حدیث پہ قدم رکھی نبی کریم نے فرمایا طیہ بولو کیسے آئے ہو طیہ نے ہاتھ جوڑی یا رسول اللہ اپنے گنہگار غلاموں کے نام میں اپنے گنہگار غلاموں کی لسٹ میں میں گنہگار تھا میرے گنہگار کا نام بھی شامل کر لیو نبی کریم نے فرمایا آ جاؤ طیہ بیٹھ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مزمل والی چادر میرے دوستوں نیچے بچھا لی طیہ بیٹھ جاؤ طیہ نے چادر اتار کے سینے سے لگا لی یا رسول اللہ مجھ پاپی کو اتنا گنہگار نہ کرو میں بڑا گنہگار ہوں یا رسول اللہ پوچھو اللہ تعالیٰ سے جس
جس چادر کی اللہ تعالیٰ کی قرآن میں قسمیں آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرشتوں نے قسمیں کہی ہے، میں اس چادر پہ کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ بڑا پاپی ہوں، بڑا گنہگار ہوں یا رسول اللہ، آسمان کی تارے بہت کم ہے، میرے گناہ زیادہ ہے یا رسول اللہ، زمین کی جتنے درخت ہیں ان کے پتے زیادہ ہے، کم ہے، میرے گناہ زیادہ ہے یا رسول اللہ، زمین کی جتنے ذرات ہیں اس کے ذرات کم ہے، میرے گناہ زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی جا رہا ہے، آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں، تیار بولتے جا رہا ہے یا رسول اللہ، ایک گناہ تو میں نے ایسے بھی کیا کیونکہ میں قبیلے کا سردار تھا، سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا یا رسول اللہ، میں نے اپنے قبیلے کی 70-75 سے زیادہ زندہ بچیاں بددور کی ہے یا رسول اللہ، میں قبیلے کا سردار تھا، ہم بچیوں کو زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، ان کو ملعون سمجھتے تھے یا رسول اللہ، گناہ تو میں نے اپنے دسترس سے بہت آپ خود بھی کی ہے، میں نے اپنی شکی دی، اپنی شکی بیٹی زمین کے اندر زندہ دفن کی ہے یا رسول اللہ، پوچھو نا اپنے اللہ سے، میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ نبی کریم نے آنکھیں اٹھائی، یا اللہ تیار کیا کہہ رہا ہے، قدرت کی آواز آتی ہے، اے میرے رسول اللہ، تیار کے 70 سال کے گناہ ایک طرف، تیرے دہلیز پہ آ کے کلمہ پڑھنا ایک طرف، میں نے اس کے 70 سال کے گناہ ایک بار کلمہ پڑھنے سے معاف کر دیے، میرے نبی کے آنکھ میں چمک آ گئی، خوش ہو گئے، غلاموں نے عرض کیا رسول اللہ خوش ہو گئے ہو؟ نبی کریم نے فرمایا اس کی کرم نوازی پہ میں قربان جاؤں، جس نے 70 سال کی گناہ معاف کر دیے بھیا کے ایک بار کلمہ پڑھنے سے۔ نبی کریم نے فرمایا میں تو اپنے غلاموں کی طرف دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں جو قیامت تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں، حق جس گلی سے گزر ہوا، جس گلی سے گزر ایسے گزرو کہ کوئی یہ نہ کہے کہ سامنے دیکھو جا رہا ہے، یہ اپنے آپ کو غلام کہہ رہا ہے، کام دیکھو، بلکہ اس طریقے سے گزرو، زندگی اس طریقے سے گزارو، اس طرح آپ گلی سے گزرو کہ کوئی کہے دیکھو وہ محمد کا غلام جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی رہو خوش رکھے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر محاذ پہ کامیاب کرام کرے، زندہ رہو تو ایسے ہر شخص احترام کرے، زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی تجھے سلام کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔